اردو ہاں ماشاء اللہ. حاضی فقرہ اولا، یہ ٹرانسلیشن کے لیے کل دیا تھا. الیوم الثامن ہے، آج 8واں دن اور 8ویں کلاس ہے. تو اس میں پہلا فقرہ جو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا تھا، جی کیا آپ مسلمان ہیں؟ ٹھیک ہے جی، سوالیہ فقرہ تھا. تو اس کے حوالے سے اس کی عربی جو بنائی گئی، کون سی کیا بنائی آپ نے؟ نہیں جی، حل انتم مسلمون بھی صحیح ہے، جزاکم اللہ. مگر چونکہ یہ واحد ہے، کیا آپ مسلمان ہیں، حل انتم مسلمون جمع کے حوالے سے بھی حاضر صحیح، اور زیادہ صحیح یہ حل انت مسلم، واحد مذکر حاضر ہے. تو حل انت مسلم وہ بھی لکھ لیں آپ، وہ بھی لکھا ہوا ہے تو وہ بھی لکھ لیں. کل طلاب لکھیں اکتبوا حاضی حل انتم مسلمون بھی صحیح ہے، اس کے آگے سوالیہ علامت. اور حل انت مسلم یہ زیادہ ایزی ہے، آسان ہے. شاباش. حاضی فقرہ واحدہ، فقرہ اولا پہلا یہ تھا. دوسرا تھا جی ہاں. ٹھیک ہے، یہ جمع ہی لگ رہا ہے. جی ہاں ہم مسلمان ہیں، یہ آپ کا فقرہ زیادہ صحیح ہے. جی ہاں، جی ارشد صاحب اس کی عربی کیا بنائی؟ ہاں وہ بھی صحیح ہے، وہ پھر جمع میں ہے. نعم نحن مسلمون. شاباش، آپ نے یہی لکھا ہوگا ماشاءاللہ. نعم نحن مسلمون، نعم آپ نے لکھا ہوا ہوگا. تو بعض بچوں نے اگر نہیں لکھا تو میں لکھ کے بتا دوں. جی نعم، نعم جی ہاں. نعم نحن مسلمون. نحن وہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے 14 نمبر پہ. نحن ضمیر ہے، منفصل ہے کہ متصل ہے؟ ہاں منفصل، ماشاءاللہ فیض پورا آ رہا ہے. نحن مسلمون، نحن جمع ہے، مسلمون جمع ہے مسلم کی. ٹھیک ہے جی، ضمیر جمع تو لفظ بھی جمع. شاباش. نعم نحن مسلمون. الحمدللہ. فقرہ ثالثہ، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ ہاں اب اس میں سوالیہ تھا. ہاں بالکل مجھے پتہ ہے، میں نے بہت کچھ پوچھنا ہے آپ سے. تو کیا جب سوالیہ فقرہ بناتے ہیں تو اس کے شروع میں کیا آتا ہے؟ حل. ٹھیک ہے جی، حل. یہ آگے سوالیہ فقروں کی ایک چیپٹر بھی آ رہا ہے. حل. جی کیا آپ پاکستانی ہیں؟ جی وہ یہ ان کی بات. حل انتم پاکستانیون یا حل انتم پاکستانی، وہ بھی ٹھیک. حل انتم پاکستانیون جیسے مسلمون وہ صحیح ہے. پاکستانیون جمع کی نشانی ہوتی ہے وہ نون. پاکستانیون. جی ہاں ہم پاکستانی ہیں، تو وہی آئے گا پیٹرن. جی ہاں کا آئے گا. نعم آگے کیا آئے گا؟ نحن. یہ آپ وہاں اللہ آپ کو لے جائیں تو وہ ہا کو حلق سے بڑا بہترین ادا کرتے. نحن، ہاں نحن پاکستانیون. آسان فکر ہے. تو میرا بھائی ہے، کیا لکھا آپ نے؟ ماشاءاللہ. انت اخی، یہ میرا. انت اخی، یہ چیز تھی کہ آپ کو ضمیر متصل ملانا آ گیا انشاءاللہ. انت اخی. ٹھیک ہے جی. تو میرا بھائی ہے، وہ میرے والد صاحب ہیں. ہوا
والدی، شاباش، ہوا والدی، بہت خوب، ماشاءاللہ آپ نے اچھا جواب دیا۔ قرآن کریم ہماری کتاب ہے۔ جی آپ نے کیا لکھا؟ ہاں، قرآن کریم کتابنا، بس ال نہ کریں، قرآن خود معرفہ ہے۔ قرآن کریم کتابنا، ہماری کے لیے، کتابنا، وہ آیا ہوا ہے لنا، وہ دیکھا آپ نے؟ ہاں یہ دیکھیں ادھر لکھا ہوا ہے، انظروا، یہ دیکھیں سب سے نیچے لکھا ہوا ہے لنا، ادھر سب سے نیچے لکھا ہوا ہے، آپ نے لی لنا لکھا ہوا ہے۔ جی قرآن کریم کتابنا، قرآن کریم ہماری کتاب ہے۔ جی فقرہ جملہ قادمہ، نیکسٹ جو سینٹنس ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کیا الکعبۃ قبلتنا، قبلتنا، ٹھیک ہے جی، ہاں، الکعبۃ قبلتنا، قبلہ تو نا، قبلہ تو نا، الکعبہ، الکعبۃ قبلتنا۔ جی یہ میرا قلم ہے، ھذا قلمی، قلمی نہیں ہے، قلمی، ھذا قلمی، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت شوق سے پڑھ رہے ہیں، ھذا قلمی۔ اللہ پاک نے حضور پاک سے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شریف کو جس محبت سے پڑھے زیادہ ہی سکون آتا ہے۔ ایک خاتون پڑھ رہی تھی مسجد نبوی میں قرآن شریف، تو پڑھ رہی تھی، پھر شاید انہوں نے تیز پڑھا تو ان کو ساتھ ہی آواز آئی جیسے آپ پہلے پڑھ رہی تھیں ویسے ہی پڑھیں۔ یہ کوئی اپنا ہی اس کا نظام ہے۔ تو قرآن کریم سے جتنی محبت کرے، اللہ نے حضور سے فرمایا، تو دیکھیں نا، میں آپ سے بات کرتا ہوں میری محبت اور ہے، اور ویسے کیا خیال ہے جب وہ محبوب سے بات کرتا ہے، جی پھر اس محبت کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کیا خیال ہے؟ قرآن شریف میں اللہ پاک حضور سے جب بات کرتا ہے، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت لاکھوں بندے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے اس کا ترجمہ کنز الایمان میں جب پڑھا حاج صاحب، تو ویسے وقفد فعل امر ہے، جناحک معنی اپنے پروں کو، اپنے بازوں کو، للمومنین لام کا معنی کے لیے، مومنین جمع ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ نے فرمایا محبوب ایمان والوں کے لیے اپنے پر بچھا دیں، تو اعلی حضرت نے ترجمہ کیا محبوب ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے پر بچھا دیں۔ تو حضور پاک صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور نے فرمایا، میرے پاس موجود ہے اسی موبائل میں، فرمایا مجھے قسم ہے مجھے آپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے میں آپ سے محبت، جی دیکھیں نا جی، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ جتنی محبت محبوب اور اللہ پاک ہم سے کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان ہے، یہی چیز ہے جو مجھے بھی آپ سے محبت، اس لیے میں بہت خوش ہوں جب آپ آتے ہیں۔ تو فقرہ کون سا جی مکمل کر رہے تھے؟
جی آخری فکرہ نہایہ، آخری فکر، یہ ہمارا گھر ہے. کیا ہوگا فکرہ؟ ہاذا، میں سمجھ نہیں پا رہا. ہاذا بیتنا. ٹھیک کہا، جس نے جو کہا، اگر یہی کہا ٹھیک کہا. ہاذا بیتنا، نون الف نامنی ہمارا. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ الرحمن یہ تھوڑی سی پریکٹس تھی. آپ سب نے بہتر فکرے لکھے، صحیح لکھے. صرف اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم بہت سی چیزیں آپ کو انشاءاللہ دیں گے. اور فاروق صاحب اگر آ جائیں گے تو نیا سبق بھی ہم کوشش کر سکیں گے اس میں اشارہ کا شروع کرا سکیں. تو الحمدللہ یہاں تک یہ پچھلے پڑھا ہوا تو لے آتے. یہ دیکھیں مہربانی، وہی میں کہتا کہ ایسے ہو نہیں سکتا. تو دیں سب کو، بسم اللہ کریں. ہاں اس میں اشارہ، شکریہ. دیکھیں مجھے پتہ ہی نہیں، میں ان کو ویٹ کر رہا ہوں. شاباش بیٹا، دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. چلیں آج خیر ہے آئندہ کے لیے. شاباش. یہ دیکھیں نا اس قدر یہ ایفیشنٹ ہیں بچے ماشاءاللہ. سارے فلیکسز، بینر وغیرہ، ہینڈ بل خود کی ہے. بڑی مجھے ذرا سی بات کرتا ہوں فوراً عمل ہو جاتا، ورنہ میں خود فوٹو کاپیاں کہاں کراتا پھرتا. چلیں یہ لیں. هذا الدرس الجدید امامکم، آپ کے سامنے درس جدید ہے. جی ابھی اس کو سنبھال لیں تھوڑا سا، میں نے کچھ آپ کو اور کرانا ہے انشاءاللہ. ابھی ہم تھوڑا سا اصل میں چونکہ اسماء ضمیر 1/3 قرآن مجید یہی ہے. ہر فکرے میں، ہر آیت میں آپ کو ضمیر نظر آئے گی. یہ 14 منفصل، 14 متصل. لیکن یہ جو متصل ضمائر ہیں، متصل ضمائر کا استعمال منفصل کے مقابلے میں زیادہ ہے. اگر منفصل 1/3 ہے تو جو متصل ہے وہ 2/3 ہے. سمجھ رہے؟ ان کا استعمال زیادہ ہے متصل کا. اب دیکھیں آپ نے یہاں یہ دیکھیں، یہ ہے لہو. انظرو، یہ دیکھیں آپ اس کو ادھر فوکس کریں. لہو اس ایک مرد کا. ٹھیک ہے بیٹا، مقصد یہ ہے کہ اس ہو کے ساتھ واحد ہوگا اور مرد مذکر ہوگا. تو اب آج نئی پریکٹس میں آپ کو دے رہا ہوں، نئی ایکسرسائز دے رہا ہوں. کل سنوں گا، یہ کل کا کام ضمیروں کا دے رہا. دیکھیں بیٹا، لہو اس ایک مرد کا. یہ دیکھیں، کتابہ، قلمہ، بیتہ. اب لہو میں لام کو ہم نے ہٹا دیا، لام اس کا کاٹ دیا ہم نے، ہو کو رہنے دیا. ہو کے ساتھ یہ 3 لفظ لگا دیے، کتابہ، قلمہ، بیتہ. اب آپ نے زبانی یہ پڑھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن. لام کی جگہ کتاب آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کتابو کا، لام کو کاٹ دیں گے تو کیا آ جائے گا؟ کتابو کا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکنہ. اور آخر میں لام کاٹیں گے تو کتابی، کتابنا. مقصد یہ کہ لام تو انہوں نے ویسے لگایا ہوا تھا، آپ نے اس کی جگہ لام کے ہٹا کے اب کتابہ کا معنی ہے اس کی کتاب، قلمہ کا معنی قلم آیا تو کتاب کہاں گئی؟ دیکھیں نا، صرف سمجھانے کے لیے. کتابہ اس کی کتاب،
قلمہ اس کا قلم، بیتہ اس کا، دیکھیں نا اب ماشاءاللہ آپ تھوڑا سمجھنے لگے تو جب ضمیر متصل آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اس ہو کے ساتھ، ہما کے ساتھ بہت سے لفظ اٹیچڈ ہیں قرآن مجید میں. مثلا میں تین مثالیں یہ آ گئیں، میں ایک اور مثال دے دوں. ربہ کیا معنی ہوگا؟ اس کا رب. تو اس طرح اور ربہ ربہما اب معنی کیا ہو جائے گا؟ ان دونوں کا رب. ربہم ٹھیک ہے، ربہا اس ایک عورت کا رب، ربہما ان دو عورتوں کا رب، ربہن ان سب عورتوں کا رب، ربو کا تیرا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تو وہ قرآن شریف 9واں سپارہ فرمایا تھا الست بربکم. ارواح کو، ساری روحوں کو رب نے سامنے بٹھا کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کم کا یہ آپ کی رینج میں ہزاروں الفاظ آ رہے ہیں. ربکم ٹھیک ہے بیٹا جی. اسی طرح ربکم آ گیا، پھر ربو کی، ٹھیک ہے جی. ہاں مثلا قرآن شریف میں حضرت اللہ پاک فرماتے ہیں یا مریم اقنتی لربکی، یا مریم اقنتی لربکی، ربو کی. تو یہ ایک رب جو ہے سب کے ساتھ مل سکتا ہے. ربو کی، ربو کما، ربو کنہ، ربی اللہ ربی و ربنا کیا معنی ہوگا؟ اللہ ربی و ربنا. لگتا ہے کہ اب آپ کو نا پر لگ گئے ہیں، بالکل اڑنے کے لیے پڑھ رہے. اب ان کو سست نہیں کرنا. میرے استاد محترم علامہ محمد رشید نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ماچس کی ہر تیلی، اللہ کیا ان میں حریت، نقشبندیوں میں حریت ہوتی ہے، جذبہ. فرماتے ماچس کی ہر تیلی کو رب نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اگر جلے تو پورے جنگل میں آگ لگ جائے. تو کہتے ماچس ساری کنویں میں چلی جائے تو پھر آپ لوگوں میں فرماتے ماچس ساری کنویں میں جا کے خود گر پڑے تو پھر قصور تو ماچس کا ہے. ورنہ ہر مسلمان میں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. آپ میں سے میں کہتا ہوں ایک بندے کو بھی سمجھ آ گیا نا جی، اور آپ اس کو بڑھاتے گئے تو پتہ نہیں آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو روشنی مل جائے گی، کتنے لوگ روشن ہو جائیں گے، ان کا قبلہ ٹھیک کر دیں گے. اور سرکار کی نظر کرم آپ پر کہ میرے بچوں کو اس نے لائن اپ کر دیا، اتنوں کو اس نے ٹھیک کر دیا. تو یہ اب بھی تو ہمارا 8واں سبق ہے، آپ کو ابھی سے سمجھ آنے لگ گئی ہے قرآن کریم. تو کل انشاءاللہ اس سے 1 2 3 اور ربہ 4، میں 4 الفاظ نوٹ کر لیں. ربہ، کل یہ 4 الفاظ آپ ان میں سے کوئی ایک کے 14 لفظ، ساری نہیں دے رہا تاکہ آپ پر بوجھ نہ ہو، ان 4 الفاظ میں سے کسی ایک کے 14 لفظ بما ترجمہ یہ آپ لکھ کر لائیں گے. ترجمہ میں نے سمجھا دیا، آپ کو سمجھ آ گئی نا آپ کو. قلمہ قلمہما وغیرہ، ربہ ربہما ربہم، کسی ایک کو 14 الفاظ لکھ کر ترجمہ لکھ کر آپ نے لانا. الحمدللہ. تو یہ ہماری ضمیر متصل آپ کو قرآن شریف میں یہ آپ کو یہاں بھی نظر آ رہی. دیکھیں نا یہ میں ابھی پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ ذرا پڑھیں جملہ واحدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
الرحمٰ الرحیم ولا یعود ہو حفظ ہما. یہ دیکھیں ہما ضمیر آ گئی، یہی متصل ہے. حفظہما، ربہما، کتابہما، قلمہما، بیتہما، جتنے لفظ میں ملا دیں اس کے ہما ہے. قرآن مجید میں حفظہما، اللہ پاک نے ہما کے ساتھ حفظ کا لفظ ملا دیا. یہ اس کا اپنا کلام ہے، میرا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ جب خود پڑھو گے نا تو یہ ضمیریں آپ کو ہر لفظ میں، ہر آیت میں آپ کا استقبال کریں گی انشاءاللہ. جی آپ دیکھ رہے ہیں وا کا معنی اور لا کا معنی. یعود معنی تھکاتی، تھک جانا، تھکا دینا. ہو اسے، اس سے مراد اللہ کی ذات. حفظ حفاظت، ہما ان دونوں کی، دو کے لیے ہے نا، تو پیچھے دو کون سے چل رہے تھے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. دونوں سے مراد زمین اور آسمان ہیں، اس لیے ہما کا لفظ آیا. دیکھیں ہم اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے، بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، دفتر کو نہیں سنبھال سکتے، کلاس کو نہیں سنبھال سکتے، تھک جاتے ہیں. 8 گھنٹے دفتر میں بیٹھ بیٹھ کے آ کے تھک جاتے. دکان والا 16 گھنٹے، تھک گیا. تھک جاتے ہیں، مخلوق ہیں. اس بے نیاز کی خوبیوں میں سے، کمالات میں سے وہ پیچھے آ رہا ہے نا، لا الہ الا ہو 1، الحی 2، القیوم 3، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ٹھیک ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض. پھر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. پھر فرمائے وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے. پیر صاحب جسٹس پیر صاحب محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ نے ترجمہ کیا کہ اللہ کی کرسی نے زمین اور آسمان کو سما رکھا ہے. اس 4 دیواری نے آپ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے نا، یہ 4 دیواری نے آپ کو سمائے رکھا ہے، اس نے سمو لیا ہے، آپ اس کے اندر. 4 دیواری نے آپ کا احاطہ کر لیا. تو فرمایا اس کی کرسی نے، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ 7 آسمانوں اور زمین کو اس نے سما رکھا ہے اپنے اندر. تو اس کی کرسی کتنی وسیع ہوگی. پھر فرمایا میں زمین کی بھی حفاظت، آسمانوں کی بھی حفاظت میں کر رہا ہوں، اور میری شان یہ ہے کہ ان دونوں کی حفاظت، زمین اور آسمان دونوں کی حفاظت، ولا یعودہ، اللہ کو تھکاتی نہیں. بینک کا جو بیچارہ گارڈ ہوتا ہے وہ تھک جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں کبھی وہ چلتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے. انسان ہے، کبھی بیٹھتے ہیں. لیکن فرمایا اللہ کی شان یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی. اس کی شان ایسی ہے، اس کی طاقت ایسی ہے، اس کی قوت ایسی ہے. تو مخلوق اور خالق کا فرق بھی اس آیت سے سمجھ آؤ. آخری فقرہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے. بس فرمایا جو اتنی کمالات جس نے اپنی ایک آیت میں بیان کر دیے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. پھر علی بھی وہی ہے، عظیم بھی وہی ہے. ہوا کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ایک. مراد کون ہے؟ وَهُوَ اللہ پاک. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ الرحمن آپ نے کچھ پڑھنا نہیں تھا، مجھے ہی دیکھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہاں کہتے ہیں یہیں سے پڑھ رہا ہوں. مہربانی آپ. اللہ میں تھک گیا. دیکھیں نا اللہ کی شان ہے، وہ اس کو نہیں تھکاتی، انسان تھک جاتا ہے کھڑے ہو کر.
اچھا جی، اب الدرس الجدید نحن نبدأ، الحمدللہ ہم اب دوسرا سبق شروع کر رہے ہیں، الدرس الخامس، ٹھیک ہے جی، یہ بالکل آسان ہے، اس میں ہاں ابھی میں نے آپ کو اس کی گرامر نہیں بتائی، یہ آپ نے لکھی نہیں ہوگی، کہتے آپ بھی نہیں، انظروا، وا نہیں، وا مانی اور، وا کیا ہوگا؟ اسم فعل حرف میں سے حرف، شاباش، لا حرف، یعود فعل، ٹھیک ہے جی، ہو اسم ضمیر، حفظ کیا ہے؟ فعل ہے کیا حرف؟ اسم ہے، شاباش، ہما کون سا اسم؟ اسم ضمیر، حفظ ہما، دونوں کی حفاظت، ان دونوں کی حفاظت اللہ پاک کو نہیں تھکاتی۔ یہ گرامر بھی لکھا دی، معنی بھی بتا دیا، ترجمہ بھی کرا دیا، اور آسان ترجمہ یہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ جی، الدرس الخامس، ایھا الطلبہ الکرام، ڈیمانسٹریٹو ناؤن، اسم اشارہ، بالکل آسان ہے، انتم تعرفون، اسم اشارہ وہ ہوتا ہے جس لفظ کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے ہم کہتے ہیں اسم اشارہ۔ جیسے انگلش میں دس دیٹ ہوتا ہے، تو عربی زبان میں یہ لفظ ہیں، یہاں تھوڑا سا فرق ہے، انگلش کی طرح یہاں بھی وہی ہے، بعض وہ حرف اسم ہیں جن سے قریب چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کو ہم اشارہ قریب کہتے ہیں، اور بعض وہ لفظ ہیں جن کے ذریعے دور والی چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، ان کو اسم اشارہ بعید کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید، یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ بس قرآن کریم میں یہ موجود ہیں، ھذا قریب کے لیے آتا ہے اور ذالک دور کے لیے آتا ہے، تھوڑا سا فرق پھر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ایک ہو اس کے لیے واحد، دو چیزیں ہوں اس کے لیے تثنیہ لفظ آتا ہے، اگر قریب چیزیں زیادہ ہیں تو اس کے وہ پھر چاہے مذکر ہو مؤنث ہو ایک ہی لفظ ہے۔ تو یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے جی، اسم اشارہ قریب، ہم پہلے قریب پڑھیں گے، اس کے لیے آپ دیکھیں، اسم اشارہ قریب، اس کی ڈیفینیشن، نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو اسم اشارہ قریب کہتے ہیں۔ آگے یہ ایک ہوگا، دو ہوں گے، زیادہ ہوں گے، مذکر ہوں گے اوپر والے تین، مؤنث ہوں گے تو نیچے والے تین، اس لیے ٹیبل بنا ہوا ہے آپ کے سامنے جی۔ واحد مذکر اس کے لیے ھذا، اور اگر واحد مؤنث ہوگا تو ھذہ، قرآن مجید میں دونوں ہیں، قرآن سے فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، قرآن مجید میں یہ لفظ پہلے سپارے میں ہے، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، ولا آدم علیہ السلام اور ہماری اماں حوا علیہ السلام سے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، جنت نہ قریب جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، هَذِهِ، ھذا نہیں استعمال کیا، کیوں؟ الشجرۃ مؤنث تھا، قرآن کریم نے اس کے لیے ھذہ کا لفظ، تو آپ کو یہ سمجھ آئے کہ مؤنث کے لیے ھذہ، قریب کے لیے جی۔ اگر ایک قریب ایک ہوگا مذکر ہوگا تو ھذا، مؤنث ہوگا تو ھذہ، اور اگر دو ہوں گے دونوں قریب، مذکر کے لیے ھذان، مؤنث کے لیے ھاتان، اور اگر جمع مذکر ہو یا مؤنث ہو اس کے لیے ایک ہی لفظ ہؤلاء۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا
انبئونی باسماء، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سے انبئونی باسماء، آدم علیہ السلام بھی موجود، فرشتے بھی موجود، رب کریم نے چیزیں فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ مجھے، فرشتوں سے فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ ثم عرضہم، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں رکھ دیں۔ فقال، اللہ نے فرمایا انبئونی، نی کا معنی کیا بتایا؟ وہ لی، مجھے، انبئونی چاہے نی ہو لی ہو، مجھے، انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ اشارہ قریب تھا، ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالو، وہ کہنے لگے سبحانک، یہ دیکھیں سبحانک، یہ ہے لکا، یہ دیکھیں، آپ ہنستے رہیں گے تو سمجھ میری بات نہیں ہے گی، سبحانک یہ ہے لکا، سبحانک تو پاک ہے، یہ کاف ضمیر آ گئی، لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ نون الف نہ آ گیا، لنا آ گیا، لا علم لنا، وہ لنا نیچے لکھا ہوا ہے۔ آپ کو ایک ایک لفظ قرآن مجید کا جو ہے وہ ضمیریں آپ کو یہ چاہیے، لنا، لا علم لنا، فرشتوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں، الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم۔ تو ہؤلاء آیا، بتا یہ رہا تھا ہؤلاء قریب کے لیے، یہ تھا اشارہ قریب، یہ آپ سنائیں گے کل مجھے۔ ھذا، ھذہ، ھذانی، ھاتانی اور ہؤلاء ہؤلاء، یہ سیٹ ہوا اشارہ قریب کا، ٹھیک ہے جی، واحد، تثنیہ، جمع، پھر مذکر کے 3، مؤنث کے 3، 6 لفظ کل سنوں گا، بلکہ یہ لکھ کر لائیے گا بہتر ہوگا کاپیوں پر، اکتبوا ھذہ الکلمات علی الکراسات انشاءاللہ۔ اس کے بعد اسم اشارہ بعید، قرآن کریم میں اس کا سیٹ الگ ہے، جیسے ضمائر کے سیٹ ہے، اشارہ کی بھی سیٹ ہے، یہاں بھی وہی تقسیم ہے، مذکر کے لیے 3 لفظ اور مؤنث کے لیے اور۔ اگر دور چیز مذکر ایک ہے تو ذالکا، قرآن مجید آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، چونکہ قرآن کریم کا لفظ مذکر ہے، اللہ نے ذالکا کا لفظ استعمال کیا۔ اور تل کا مؤنث، قرآن شریف 16 سپارہ سورہ طٰہٰ، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تل کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے، تل کا یہ مؤنث، ٹھیک ہے جی، تو مؤنث دور تو تل کا، اور مذکر دور ہو تو ذالکا، یہ فرق ہے، یہ آپ نے سنانا ہے کل انشاءاللہ، کل تو جمعہ ہوگا ہفتے والے دن انشاءاللہ۔ اور اگر تثنیہ ہو تو زانی کا اور تانی کا، اور اگر جمع دور ہو تو پھر دونوں کے لیے اولئک کا۔ مختصر، جمع قریب ہو تو دونوں کے لیے ہؤلاء، جمع بعید ہو تو دونوں کے لیے اولئک کا۔ قرآن کریم فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہاں جی، ہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیر نہ کریں نا، ہم وہ سب، انعام میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا جیب میں، نہیں پرس میں، ہم کا معنی اس لیے تو پوچھا تھا۔ ضمیریں اتنی یاد کرو جیسے آپ کو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ایسے ایسے بچے کر رہے ہوتے ہیں، میسج کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے ہم سے ہوتا نہیں،
وہ چونکہ پریکٹس ہوتی ہے، جب میسج کرتے نا ایسے ایسے کرتے، ہم حیران رہتے ہیں، وہ چونکہ لگن اتنی ہے، دلچسپی اتنی ہوتی ہے، تو آپ کو ان ضمائر سے میں جب بھی بولوں آپ فی الفور مجھے بتائیں. اس لیے آج کا انعام ابھی دیکھیں کس کے پاس جاتا ہے. میں پہلے نکال کے رکھ لوں، دیر نہ ہوتا کہ یاد ہے بھائی. واہ واقعی ہے 100 روپیہ، یہ دیکھیں ادھر باہر ہی رکھ دوں، اندر نہ ڈالنا پڑے جیب. آپ کا ذرا شوق بڑھ جائے گا نا. بسم اللہ. اچھا جی، تو یہ تھا اس میں اشارہ قریب کے 6 لفظ، اور اس میں اشارہ بعید کے یہ الفاظ تھے 6. ٹھیک ہے جی، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی یہ پڑھیں گے. ہاں جی، کتنے کیا ٹائم کیا ہے خیر سے؟ ہاں جی 10 منٹ رہ گئے. اذان کتنے بجے ہے؟ 8:30 ہے کہ 8:45 ہے؟ 8:45 ہے انشاءاللہ. ورنہ وہ کھڑے ہیں قاری فیاض صاحب، میں ان سے پوچھ لیتا، میں بھی بھول جاتا ہوں. تو الحمدللہ یہ قرآن کریم کا سبق جو ہے ہمارا مکمل ہوا. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف، درود پاک. بسم اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. جتنا ادب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ادب کرتے تھے نا حدیث پاک کا، اس کا فیض بڑا ملا کہ زندگی کی ہر رات انہیں سرکار کی زیارت ہوئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو زندگی کی ہر رات سرکار کی خواب میں زیارت ہوئی. وجہ ادب تھا. ادب سب سے بڑی چیز ہے، احترام، محبت، ادب. جی ایسے کہتے نہیں، حقیقت. اچھا جی، صفحہ 33 جی، 33 ہے جی. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. ہمارے اخلاقیات صحیح ہو رہے تھے. عن علی، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، عن علی، نہیں وہ ہو گیا تھا، عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. ایک فقرہ ترجمہ آپ کو آتا ہے. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. 2 فقرے، جملہ ثانیہ مکمل، و جملہ ثالثہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جملہ ثالثہ و جملہ رابعہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جملہ خامسہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. ہمارے اساتذہ ہم سے ریڈنگ کراتے تھے، ہم آپ سے نہیں کراتے. یہ نہ ہو کہ کل تسی بھی نٹ جاؤ، اس لیے آسانی پیدا کرتے، کیونکہ تعداد پہلی کم ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ سختی شروع کر دوں گا، آپ ہی پڑھتے رہو 80 کل تو کوئی نہیں آنا. اس لیے میں آپ سے پیار ہی کرتا ہوں. گھر والے کہتے ہیں تو سختی نہیں کرتے. اب میں نے کہا مجھ سے ہوتی نہیں سختی، بچیاں نو سختی کرو، مجھ سے نہیں ہوتی سختی. اچھا جی، یہاں تک ہم پڑھ چکے. میں نے اس لیے خود پڑھ لیا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو. ہمارے اساتذہ فرماتے تھے ہاں بھائی اب آپ پڑھیں، ایک ایک فقرہ پڑھواتے تھے. جس دن آپ کہیں گے جی ہم سے بھی پڑھوائیں، میں پڑھوا لوں گا. تو ایک کہنا آپ ہی پڑھتے رہو، تو آپ ہی سمجھتے رہو، تو میں پڑھتا رہوں گا پھر انشاءاللہ. ویسے سہولت اسی میں ہے کہ میں آپ ہی لگا رہوں. ٹھیک ہے، ہاں سہولت ہے، لیکن انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے یہ دینا تو ہے نا آپ کو. ہاں دیکھیں کون، ورنہ میں الفاظ کے معنی پوچھ سکتا ہوں اس میں سے آپ سے اور انعام دے سکتا ہوں. اچھا جی، آگے نیا فکر ہے. درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. حافظ حسین محی الدین صاحب نے مجھ سے بخاری شریف شروع کر رہی تھی. یہاں یہ اس کے بانی وہی ہیں جو وصال فرما کے حافظ غلام حسین صاحب. ہاں بس مجھے انہوں نے یہی بتایا تھا
کہ حسین محی الدین قادری حافظ، تو جب ہم نے بخاری شریف شروع کی تو ہم ہر جملے پر درود پڑھتے تھے، ہر جملے پر درود شریف، اس لیے آپ بھی درود شریف 5 فقرے پڑھے ہیں تو 5 مرتبہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ادھر سے بھی جواب آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، تاکہ حسین محی الدین قادری صاحب کا نام بھی آیا اور یہ سارا ثواب اللہ ان کو بھی عطا فرمائے، ان کی والدہ کو بھی عطا فرمائے۔ اب ہم فقرہ جدیدہ، شاید یہ آپ سے پڑھا لوں میں، ہمیں بھی نہیں آتے تھے الفاظ، جب ان سے توجہ کی، غور کیا، فعل اسم حرف سمجھ آئی تو پھر ہمیں بھی پڑھنے آ گئے، آپ کو بھی آ جائیں گے۔ محبوب کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے۔ مفتی مظہر اللہ سیالی صاحب فرماتے تھے یہ لفظ اس لیے پیارے لگتے ہیں کہ یہ جتنے الفاظ ہیں یہ حضور نے اپنی زبان سے ادا کیے، اور یہ سب لفظ نبی پاک کے لبوں کو چوم کر باہر آئے ہیں۔ کیا خیال ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ سوچ دیکھیں، وہ فرماتے تھے یہ لفظ حضور کے لبوں کو بوسہ دے کر باہر آئے، یہ لفظ پیارے ہیں۔ سنیے اب درود شریف پھر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ، ایک فقرہ ہے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اصل میں تھا وما، آپ ما پڑھ چکے ہیں، وہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ اجتماع، ایک پروفیسر صاحب ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز، اس کلاس میں آئے سرور قریش صاحب، تو پڑھنے آئے۔ میں نے کہا جی آپ تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسلامیہ انگلش کے اسلامیہ کالج سول لائنز، کہیں گے نہیں میں آپ سے پڑھنا ہے، مجھے باب نہیں آتے، وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ تو میں نے کہا بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، تو وہ پڑھتے رہے جہاں، پھر ان کو باب آ گئے۔ تو اجتماع، ابھی میں نے بیٹے کو جا کے پڑھانا ہے، تو پھر جب یہ فعل ہے، جب ورب میں ہم جائیں گے پھر وہاں اس کی دنیا اور ہے۔ ابھی ہم اسم میں چل رہے ہیں، اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ دیکھیں یہ نام تیار ہو گیا، میں انہوں ذرا صاف کر لوں، نوٹ لوں۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 ہیں کہ 3؟ 5 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ میں سے 5 کون سنا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، نو آپ سنا سکتے ہیں، کھڑے ہو جائیں جی۔ نہیں 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 نہیں، تشریف رکھیں، گل بڑی نہیں۔ 5 قسمیں ہیں اس میں معرفہ کی، اس میں معرفہ کی 5 قسمیں، چلیں یہ سنا دیں۔ 5 ہیں نا جی وہ، ہاں ان کو آتے ہیں، مسکرا رہے ہیں، جو مسکرا رہے ہیں دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دا سین۔ نو میں نے پوچھا ہے آپ سے، 5 قسمیں ہیں اس میں معرفہ کی۔ آپ میں سے جس کو یاد ہیں وہ یہاں آ جائے، وہ انعام بھی لے جائے، سنا بھی جائے۔ میرے خیال میں کم بن رہے ادھروں یا ادھروں۔ یہ اصحاب الیمین، یہ اصحاب الشمال، یہ دائیں طرف، یہ بائیں طرف۔ تو دیکھتے ہیں 5، تسی ہن نال تیاری کرن لگ پائے میرے خیال ہے دیکھنے سے۔ ہاں گل نہیں بنی، وہ تو اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ کو آ گئے جی۔ بسم اللہ، یہ دیکھیں وہ سنا رہے ہیں جی۔ 5 جی، چار ہوئے، پھر پڑھیں۔ معرف بالا، یہ واقعی نوٹ ادھر جانا چاہیے۔ یہ 5 قسمیں تھیں، یہ لیں جی جناب، جزاک، میرا دل خوش ہوا الحمدللہ، ورنہ انہوں واپس دوبارہ جیب پانا سے ہی پریشانی آنی سے جی۔ 100 جاتا ہے نا، 1000 واپس آتا ہے، مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ کرم ہی کرم، تو ابھی تو آغاز کیا ہے جی۔ دیکھیں اس میں معرفہ کی 5 قسمیں، ٹھیک ہے جی۔
آپ خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ چلیں جو بھی خوش رہیں. میرے حضرت نے فرمایا خود خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا بڑی کامیابی ہے. میں نے اپنے ایک عزیز کو کہا, اس نے کہا سی دو میں پاسو فارے کا. حضرت کا قول ہے خود خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا بڑی کامیابی ہے. میں نے یہ جملہ ان کو سنایا, انہوں نے کہا ہم دونوں طرف سے فارغ ہیں, نہ خود خوش رہتے ہیں نہ دوسروں کو کرتے ہیں, تو میں اس لیے آپ کو خوش رکھتا ہوں. چلیں جی. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ, اللہ اکبر, یہ فیض ہے میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہر لفظ پر درود پڑھیں پھر مزہ آئے. ہر لفظ پر درود پڑھیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اب آپ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے جناب, آپ کی محبوب آپ کی فضیلت اور عزت بیان کر رہے ہیں. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فی بیت من بیوت اللہ, لمبا فکرہ ہے. یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ. یہاں تک آج پڑھنا ہے. ایمان سے بتائیں, اس میں بہت سے الفاظ, اس میں معرفہ ہے, اس میں معرفہ موجود ہیں. میں بھی دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھیں, پھر آپ مجھے بتائیں گے تو خوشی ہوگی. اس میں معرفہ کہاں, کتنے ہیں, کون سے ہیں؟ ابھی مجھے دیکھنے دیں ذرا. آپ کاؤنٹ کریں کتنے ہیں اس میں معرفہ کتنے ہیں. نکرا نہیں پوچھے, اس میں معرفہ. ہو سکتا ہے آپ میرے فگر کے مطابق بتا دیں تو اور 100 روپیہ دے دوں. اب آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. 8 اس میں معرفہ ہیں. اس جملے میں ثمانیہ اسماء معرفہ. ٹھیک ہے بیٹا. اب دیکھیں, بیوت اللہ مرکب اضافی ہے, بیوت اللہ یہ 2 اسم ہیں. ایک کتاب اللہ 2 اسم معرفہ. یتدارسونہ اس میں ضمیر 5 ہو گئے. ہم 6 ہو گئے. ہم کون سا اسم ہے معرفہ؟ ہم کا معنی کیا ہے؟ شاباش, وہ سب مرد. بہت خوب. بینہم پہلے بھی یہی پوچھا سی نا تواڈے کول. الا نزلت علیہم پھر اس میں معرفہ آ گیا. اور آگے السکینہ معرف بالام. کتنے اس میں معرفہ ہو گئے؟ 8. جی آپ سے پوچھتا تو آپ کو یاد نہیں تھے, آپ کو سمجھا دیا. معرفہ کی اس میں معرفہ کی قسمیں سن لیں, اب یہاں آ گئیں. اب ترجمہ بالکل آسان ہو جائے گا. اب صرف الفاظ کے معنی ہیں اور اس میں خوبیاں, برکتیں, یہ جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا دل میں, اسی کا ذکر ہے. سنیے, میں نہیں کہہ رہا, میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. نہیں جمع ہوتی. اجتماع معنی جمع ہونا. میننگز لکھتے جائیں. اکتبوا معانی لہذہ الکلمات, ان الفاظ کے معنی لکھتے جائیں الفاظوں کے اوپر. وَمَجْتَمَعَ نہیں جمع ہوتے, کوئی قوم نہیں جمع ہوتی. فی بیت من بیوت اللہ, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں, یعنی مسجد میں.
کسی بھی مسجد میں اللہ کے گھروں یعنی اللہ کی مسجدوں میں سے کسی بھی اللہ کے گھر میں کوئی قوم نہیں جمع ہوتی، یا جو ہی جمع ہوتی ہے کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جب بھی کوئی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کرتے کیا ہیں، یتلون کتاب اللہ، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، قرآن کریم کی، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں، بینہم، آپس میں۔ جب یہ عمل کرتے ہیں پھر ان کو انعام کیا ملتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر اللہ پاک کی طرف سے ان سب پر سکون نازل ہوتا ہے، ان سب پر کیا اترتا ہے، سکون۔ یہ جو آپ کو سکون محسوس تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہم میں دنیا داری زیادہ ہے نا جی، تو توجہ کم ہے، ابھی نئے نئے ہیں، تو حضور نے فرمایا جب بھی میری امت کے افراد مسجد میں جمع ہو کے قرآن کریم کی تدریس شروع کرتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون اترتا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا اور نئی بات بتاؤ، یہ سکینہ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، 13 نمبر، 13 اوپر پر لکھا ہوا ہے، 13 لکھا ہوا ہے کہ السکینہ کے اوپر 13 لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، فیاض صاحب نظر آ رہا ہے؟ یہ نیچے جائیں 13 پر جائیں، ذرا نیچے 13 پر جائیں، قولہ السکینہ، 13 نیچے بھی لکھا ہوا ہے، نظر آیا؟ نیچے حاشیہ میں 13 نظر آیا سجاد صاحب؟ سجاد صاحب 13 اوپر 13 نیچے، یہ نئی چیز آج آپ کو دنیا نظر آ گئی، وہ کتاب کا متن تھا، یہ اس کا حاشیہ ہے، ایکسپلینیشن ہوتی ہے، آپ کو بتائیں گے کہ وہ السکینہ سے کیا مراد ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، قولہ السکینہ یعنی الشیء الذی یحصل بہ سکون القلب، ایسی چیز جس سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ کیا اترتی ہے؟ جس سے سکون، تو معنی میں تو نہیں بتا رہا، محدثین بتا رہے ہیں۔ مشکات المصابیح کا معنی کیا ہے؟ تو چراغوں کے رکھنے کی جگہ آپ کو بتا رہی ہے۔ السکینہ کا معنی آپ کو نہ آتا، اگر یہ میں اوپر سے نیچے نہ لاتا آپ کو پتہ نہ چلتا السکینہ سے کیا مراد ہے۔ انہوں نے کہا کہ الذی یحصل بہ سکون القلب، سکینہ وہ ہوتی ہے جس سے سکون قلب، جس سے سکون دل کا سکون جس سے ملے۔ آپ ایمان سے کہو سجدہ کرتے ہو سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ تو اب حضور نے فرمایا وہ تو ہے ہی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہی ہے، لیکن جب میری امت کے لوگ مسجد میں بیٹھ کر درس و تدریس کریں گے ان پر سکون اترے گا۔ نزلت علیہم السکینہ، تو کیا خیال ہے سکون نہیں اتر رہا؟ ہمیں محسوس نہ ہو، ہم 2 نمبر جو لوگ ہیں، ہمارے معاملات ہی اور ہیں۔ کئی لوگ کہتے رات میں اگ نظر آتی ہے، میں نے گولی کس نے مار دیتی، وہ دن کو کام جو 2 نمبر ہوتے ہیں ہمارے۔ بڑا فائدہ حدیث سے یہ آپ کی وجہ سے، ہم نے تو قرآن شریف تک آپ کو رکھنا تھا، آپ نے کہا حدیث شریف ہو تو سبحان اللہ، محبوب نے کرم فرمایا، ہمارا رخ موڑ دیا۔ اب یہ مجھے نہیں تھا پتہ کہ میں آپ کو 13 نمبر اوپر ہوگا میں نیچے لے آؤں گا۔ پھر سنیں، اب آپ مجھے سمجھائیں گے، جو باتیں آپ کر رہے ہیں آپ مجھے سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ ہاں شاباش، پریشان نہیں ہونا۔ جی میں آپ سے میننگز پوچھ رہا ہوں۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ یتلون کا معنی کیا ہے؟ تلاوت کرنا، شاباش۔ یہ آپ کو قرآن کریم کے لفظ حدیث میں ہوتے ہیں، حدیث شریف کے لفظ قرآن کریم۔ مثلا یہ یتلونا قرآن شریف میں موجود ہے، یتلونا قرآن کریم کے اندر موجود ہے، دوسرے سپارے میں موجود ہے، چوتھے سپارے میں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، میرا نبی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ یتلون کا معنی تلاوت کا۔ 21واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اللہ حضور سے فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من کتاب اللہ واقم الصلاۃ، محبوب جو قرآن آپ پر اترا ہے اس کی تلاوت کریں۔ اتلو تلاوت کریں، یتلون تلاوت کرتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ آپ اسم سے فعل میں بھی داخل ہو رہے ہیں، اسم فعل حرف۔ تو انشاءاللہ جب ان سب پر بندے کو عبور آ جاتا ہے تو قرآن کریم سمجھ آنے لگ جائے گا۔ پھر پڑھ رہے ہیں ترجمہ اور پھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب میں بھی کچھ ظاہر ایگزرشن ہو رہی ہے۔ وَمَجْتَمَعَ، نہیں میننگز آپ لکھ لیں، یہ آگے پھر آئیں گے۔ اور نہیں جمع ہوتے قومن لوگ، قوم یا لوگ، فی بیت من بیوت اللہ، یہ بیوت اور بیت، بیت واحد ہے اور بیوت اس کی جمع ہے، شاباش۔ بیوت اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر یعنی مسجد میں لوگ جب جمع ہوتے ہیں، یتلونا تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کی، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور درس و تدریس کرتے ہیں آپس میں، اللہ مگر نزلت نازل ہوتا ہے علیہم ان پر السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ جی الحمدللہ 13 نمبر پر آپ نے پڑھ بھی لیا۔ یہ اگلی نئی بات 13 کو پھر دیکھیں، السکینہ یعنی الشیء الذی یحصل به سکون القلب، آگے والطمانیہ، آگے بہت خوبصورت 13 نمبر کو پھر پڑھیں معزز طلبہ۔ حاجی صاحب آپ کے کام کا فکر ہے، سجاد صاحب، قول السکینہ، یہ ابھی درود شریف ہو رہا ہے، یعنی الشیء الذی یحصل به سکون القلب والطمانیہ والوقار ونزول الانوار، لو جی گل بن گئی ہے، انوار نازل ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، وہ محسوس ہوتے، نزول الانوار، نور نہیں انوار، انوار نازل ہوتے ہیں۔ کیا بچ گیا؟ تو روز کتنے تحفہ ملتے ہیں آپ؟ جس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی نا، آپ کہیں گے جی آج جمعے نو بھی چھٹی نہ کرو۔ تو کئی لوگ ہمارے چاہتے ہوں گے بیچارے جو آج نہیں آئے، لیکن مجبوریاں ہیں۔ ابھی اذان ہو جائے پھر مسئلہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کل نہیں پڑھا تھا۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ 8:30 کے 8:45۔ ہاں 2 منٹ جی، مسئلہ کھول لیں ہم تاکہ اذان کے فوراً بعد پڑھ لیں گے۔ مختلف کتابوں میں قرآن مجید سب سے اوپر رکھیں، 3-4 کتب ہوں آپ کے گھر میں الماری میں، تو الماری میں سب سے اوپر قرآن مجید رکھیں، اس کے نیچے تفسیر رکھیں، پھر حدیث نیچے آئے گی، اس کے بعد باقی دینی کتابیں۔ کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے، لوگ برتن رکھ دیتے ہیں، نیور۔ دینی کتابوں کی طرف پاؤں کرنا بھی منع ہے۔ اسی پڑھ لئیے، ظاہر ہے نہیں، یہی تو اصلاح ہے۔ قرآن مجید تو اصل چیز ہے، اس کے نیچے رکھیں، 5 سورہ ہو، کوئی اور دعا ہو، وہ نیچے رکھیں۔ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جی ہم ایک مسئلہ پڑھ رہے ہیں، غسل کے فرائض۔ غسل کے فرائض 3 ہیں جس پر غسل فرض ہو جائے۔ اوپر آپ پڑھ چکے کہ غسل کس وجہ سے فرض ہوتا ہے، اسباب اوپر 4 تھے، وہ آپ کو کل کے پرسوں پڑھائے تھے۔ غسل کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کے اعضاء اور حصوں پر خوب احتیاط اور توجہ سے پانی اس طرح بہانا کہ جسم کے پیچیدہ اور گہرائی والے تمام پارٹس اور حصوں پر پانی پھر جائے اور بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس طرح یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پھر پڑھ رہے ہیں توجہ سے، آپ سے نہیں سنوں گا لیکن آپ مجھ سے سن لیں۔ غسل کے 3 فرائض، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض سب سے مشکل اور اہم، ویری امپورٹنٹ، سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء پر۔ بعض لوگوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، وہ ناخنوں کے نیچے والی جگہ خشک رہ جاتی، اور کئیوں کے تو بہت بڑے ہوتے ہیں، پاؤں کے بھی، ہاتھوں کے بھی۔ پہلے ایک حصے، ایک کو میں نے دیکھا اس کی 1 انگلی کا بڑا ہوا تھا، شاید کوئی یہ بھی فیشن میں ہوگا۔ بہرحال کوئی بھی جو، اب آپ اس لیے خوش ہو رہے ہیں نا، آپ کی بات ہوئی ہے، تو بہرحال ناخن اگر بڑے ہوئے ہوں تو ان کے نیچے حصے یہ خشک اگر رہ جائیں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا تیسرا فرض، سر سے پاؤں تک تمام جسم کے حصوں پر احتیاط اور توجہ سے پانی اس طرح بہانا کہ جسم کے پیچیدہ اور گہرائی والے تمام حصوں پر پانی پھر جائے اور کسی بھی جسم کے حصے کا بال کے برابر اس میں سے کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ ہے غسل کے فرائض۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ جی آپ پوچھ رہے تھے کچھ؟ غسل میں جیسے اگر غسل مصنوع